قرولش عثمان ہو یا سیریل ڈرامہ ارطغرل، اس میں بہت انداز ہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرا گیا ہے، لیکن جس طرح اس میں مثبت پہلو ہیں اس طرح کچھ منفی پہلو بھی ہیں اور غیر شرعی بھی ہیں۔ اس میں جس طرح یہ واضح کیا گیا ہے کہ عورت کو اسلام میں اپنے رائے کا اظہار کرنے کی مکمل اجازت ہے، اس میں مزید مثبت یہ بھی ہے کہ جذبہ جہاد میں جس طرح مرد میدان جنگ میں بہادر کے جوہر دکھاتے ہیں ایسے ہی عورتیں بھی دکھاتی ہیں، لیکن اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح لوگ اسلام فوبیا میں مبتلا ہیں اور اسلام کو تنگ ذہنی سے تشبیہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کاموں کی نفی دکھلائی گئی ہے۔ اور مزید یہ کہ وعدہ وفا کسے کہتے ہیں، مظلوم کی حمایت کرنا اور اس کے علاوہ صنف نازک یعنی عورت پر رحم دلی اور شفقت سے پیش آنا، امیر کی اطاعت کرنا، ملک اور ملت پر جان قربان کرنا، منافقین کے سر قلم کرنا، غداروں کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ مثبت دکھلائے گئے ہیں۔ اور یہ بھی دکھلایا گیا کہ جب مسلمان یک جان اور یک مشت ہو کر دشمن پر پلٹیں تو دشمن کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ نیز مسلمان کو نقصان سب سے زیادہ اپنوں نے دیا ہے، چند پر بک گئے۔ بہرحال یہ مثبت انداز تھا، لیکن منفی انداز جو ہے وہ ہے معاش کا قصہ، یعنی عقد نکاح میں عورت کا احترام کرنا، یہ شرعی پہلو ہے۔ یعنی کسی عورت کو عقد نکاح کی مکمل اجازت ہے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے اور اپنی پسند کا شوہر رکھ سکتی ہے۔ جس طرح ہمارے لوگوں کے اندر بہت سی عورتیں پھنسی ہوئی ہیں، چاہے نہ چاہے جیسے والدین نے رشتہ کر دیا ایسے کر دیا، یہ شرعی سسٹم نہیں ہے۔ بہرحال اس انداز کو بہت ہی عمدہ اور آسان انداز کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سب مثبت انداز تھے، لیکن کچھ منفی انداز ہیں، وہ ہے معاش کا قصہ، یعنی عقد نکاح میں عورت کے رائے کا احترام کرنا، یہ شرعی پہلو ہے۔ لیکن جس طرح ارطغرل اور حلیمہ سلطان کا قصہ عشق ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا چھپ چھپ کر اکیلا ملنا اور ایک دوسرے کو تحفے دینا، ایک دوسرے کو چھونا اور گلے لگانا وغیرہ، اور اکیلے سفر میں نکل جانا، اکیلے جنگلات میں نکل جانا، اسی طرح عثمان اور بالا کا اکیلے ملنا۔ بہرحال عالم علم کی بیٹی مالا خاتون ایک اہل علم کی ادیب علی کی بیٹی کو اس طرح دکھانا، پھر اس عورت کے اکیلے سفر کرنا، دشمن میں گھروں میں جا کر جاسوسی کرنا اور دشمن سے ملنا، دشمن کے ساتھ مراسم قائم کرنا اور ان کے گھروں میں رہنا، اور اس طرح بہت مرتبہ عثمان کے ساتھ بغیر نکاح کے گلے لگنا، یہ سب چیزیں منفی اور غیر شرعی تھی۔ ان کو اس انداز سے پیش نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھی کسی مثبت انداز کے اندر پیش کرتے تاکہ وہ بھی شریعت کی ڈھال میں ڈھلی جاتی۔ لیکن یہاں بوزداق سے بہت مشکل میں پھنس گئے تھے اور بوزداق نے مغرب کلچر کی جانب راغب ہو گئے، یعنی جس طرح مغربی عورتیں اس طرح بالکل کھلا کھلا آزاد ہوتی ہیں، اس طرح ان کو بھی کچھ اس طرح مائل ہو کر دکھائے۔ شاید یہ ان کی مجبوری بھی ہو، کیونکہ جس طرح اسلامی فوبیا ہے، عورت کے متعلق احکام چل رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، شاید ممکن ہو کہ اس نے ایک اچھا طریقہ اپنایا اور ان کا ذہن اس کی طرف راغب کیا کہ بھئی اسلام اس طرح تنگ ذہنی ہے۔ اس طرح جب عثمان کی ولادت ہوتی ہے تو اس میں حلیمہ سلطان کی آواز کو اوپن رکھنا اور زچگی کے عمل کو دکھانا اور اتنے خطرناک آہ و بکا کرنا، یہ سب چیزیں اس کو نہ دکھانے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود دکھلائی۔ یہ چیزیں سب جو ہیں یہ غیر شرعی طور پر تھی، تو اس کو جس طرح مزید ان کو مثبت انداز میں پیش کیا تو اس کے اندر بھی مثبت انداز اختیار کرتے، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے، ظاہر بات ہے اتنی بڑی تاریخ کو سمیٹنا، پھر اس طرح بوزداق کی ہمت کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی تاریخ کو ایسے انداز میں پیش کیا ہے۔ روایات مختلف ہوتی ہیں، تاریخی کتب بھرے ہوئے ہیں، کئی ہزار صفحات میں تھے، پھر ان میں سے مین جگہ نکالنا، پھر ان کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرنا، پھر ان کے ڈائلاگ بھرنا، یقیناً یہ بوزداق کی بڑی فرخ دلی اور بڑی کوشش اور بڑی ہمت ہے۔ تو اس طرح جو ہے مزید آگے جو اپوزٹ آ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے اور اچھی انداز سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کسی غیر شرعی منفی پہلو میں نہ لے جائے، بلکہ اس کو مثبت اور اچھے انداز سے پیش کرے۔ اسی طرح لیکن جس طرح ارطغرل کے ساتھ لوگوں کی محبت ہو گئی، یعنی جس طرح ارطغرل نے غازی ارطغرل کا کردار ادا کیا، ایسا کردار جو ہے عثمان حالانکہ اس سے زیادہ ذہین تھا، تیز تھا، فتین تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے اس کو اس ارطغرل کے انداز میں پیش کرنے میں ناکام رہے، اس کے ڈائلاگ نہیں دے رہے۔ اگر وہ ارطغرل کی جگہ آل عیار کو لے کر آتے، جو آل عیار نے اپنے
جو ہے ڈائلاگ دکھایا، اگر اس کی جگہ کس کو لے کر آتے، عثمان کی جگہ اس کو لے کر آتے تو وہ اس سے کہیں بہتر انداز میں ادا کر سکتے تھے، لیکن یہ چند کچھ ایسی غلطیاں، یہ فنی خرابی ہو جاتی ہیں، اتنی بڑی تاریخ کو سمیٹنا ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ بہرحال جو سیزن ارطغرل کے تھے وہ کمال کے تھے، دل دہلا دینے والے تھے، حقیقت پر مشتمل تھے، اور حقیقی تاریخ یقیناً ان سے بہت ہی مشکل اور خطرناک تھی، اور انہیں بڑے بڑے مشکلات سے، لیکن وہ مشکلات کے آگے جھکے نہیں، اس طرح جھکنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ آدمی کو بڑھنا چاہیے، آگے بڑھتے جائیے، بڑھتے رہنا چاہیے، اور یہی علامہ اقبال کا فلسفہ ہے۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں جلا دی تھی کشتیاں اندلس کے ساحل پر، ارے مسلمان تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ تو یہی طریقہ ہے کہ بھئی آدمی اتنا بلند حوصلہ، وہ 313 چلے تھے جہاں سے 313 انہی ماضی کے راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا، یہ علامہ اقبال کا فلسفہ تھا، اور یہی مسلمان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، اس طرح مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور بڑھتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ پیچھے ہٹیں گے تو اس کے اندر بہت سے نقصان ہوتے ہیں،